ربط ولا حسین سے ہے، جن کو ربط ولا حسین سے ہے، ہم سب کو جن کو ربط ولا حسین سے ہے، ان کا ہر مدعا حسین سے، جن کو ربط ولا حسین سے ہے، ان کا ہر مدعا حسین سے ہے۔ آؤ دوش رسول پر تولے، آؤ دوش رسول پر تولے، کون کتنا بڑا حسین سے، کون کتنا بڑا حسین سے ہے۔ اور خاک ہونا ہے خاکیوں تو سنو، خاک ہونا ہے خاکیوں تو سنو، ارے خاک میں بھی شفا حسین سے، خاک میں بھی شفا حسین سے ہے۔ اور آنسوؤں نے بتا دیا کتنی، آنسوؤں نے بتا دیا کتنی، پانیوں کی وفا حسین سے، پانیوں کی وفا حسین سے ہے۔ اور زندگی جس کو موت کہتے ہیں، زندگی جس کو موت کہتے ہیں، اس مرض کی دوا حسین سے ہے۔ اور یہ دل کیوں کسی اور کے لیے دھڑکے، یہ دل کیوں کسی اور کے لیے دھڑکے، ارے دل کو سب کچھ میاں حسین سے ہے۔ اور تخت چاہے کسی یزید کا ہو، تخت چاہے کسی یزید کا ہو، اپنی بایت روا حسین سے ہے، اپنی بایت روا حسین سے ہے۔ اور وقت کے ہر یزید سے کہہ دو، وقت کے ہر یزید سے کہہ دو، ہاں میرا سلسلہ حسین سے ہے، ہاں میرا سلسلہ حسین سے ہے۔ اور لامکاں بھی انہی میں رہتا ہے، لامکاں بھی انہی میں رہتا ہے، جن دلوں میں وفا حسین سے ہے۔ اور قلب صاحب مکان تھا اپنی، قلب صاحب مکان تھا اپنی، اب یہ گھر گونجتا حسین سے۔ بآواز بلند ترین حیدری صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جاوید بھائی بہت جوش و خروش سے کلام پیش کر رہے تھے، مولا سلامت رکھیں انہیں۔ بردر زاہد سے درخواست کروں گا کہ وہاں اور آ کے سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ سلام کے چند اشعار آپ کی سماعت ہوگی نا۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین،
ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ حاصل کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مشق لیے حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی، مشق لیے حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ زاہد بہت خوب سلام پیش کر رہے تھے۔ برادر تنویر سے درخواست ہے کہ وہاں آئیں اور آ کے سلام پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بار ذکر صلوات۔ چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ دعا اور دوا کام نہ کرے گی تو کیا کام کرے گی، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی تو کیا کام کرے گی، سماعت فرمائیں۔ کہ عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور دوا کام کرے گی۔ شبیر کے روضے سے کفن لے کے چلا ہوں، شبیر کے روضے سے کفن لے کے چلا ہوں، اب میری حفاظت کا قضا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی۔ شبیر کا سر ہے یہ کہیں جھک نہیں سکتا، شبیر کا سر ہے کہیں جھک نہیں سکتا، نیزے کی انی پر بھی انا کام کرے گی،
جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، کہ اصغر کو یہ معلوم تھا تلوار سے بڑھ کر، اصغر کو یہ معلوم تھا تلوار سے بڑھ کر، میدان میں ہنسنے کی ادا کام کرے گی، اب کو جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی۔ اور مقطع سماعت فرمائیں گے کہ یہ حاضری حضرت عباس ہے سجا، یہ حاضری حضرت عباس ہے سجا، قسمت سے زیادہ یہ، قسمت سے بھی زیادہ یہ گجا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی۔ بار ذکر سلوات محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ تنویر، سلامت رہو بھائی۔ بردر کاظم سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں آ کے سلام پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ برائے عظمت محمد وآل محمد صلوات۔ گردن پہ تھی جو پسر کے رکھی ہوئی، گردن پہ تھی جو تیغ پسر کے رکھی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی، سر پیٹتی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی، سر پیٹتی ہوئی، گردن پہ تھی جو تیغ پسر کے رکھی ہوئی، سن کر اذان صبح ہوئے، صغرا نے دی صدا، سن کر اذان صبح ہوئے، صغرا نے دی صدا، آواز لگ رہی ہے یہ پہلے سنی ہوئی، آواز لگ رہی ہے
پہلے سنی ہوئی آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی دل ٹکڑے ہوگا دیکھ کے قاسم کی لاش کو پرواز سے کہے تو رہنے دے گٹھڑی بندھی ہوئی پرواز سے کہے تو رہنے دے گٹھڑی بندھی ہوئی ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں اصغر کی دھوپ میں تھی جو تربت پڑی ہوئی اصغر کی دھوپ میں تھی جو تربت پڑی ہوئی آخری شعر بے بردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں بے بردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں سجاد کی ہے شرم سے گردن جھکی ہوئی سجاد کی ہے شرم سے گردن جھکی ہوئی ایک ماں فلک سے آ گئی سر پیٹتی ہوئی گردن پہ تھی گردن پہ تھی جو تیغ پسر کے رکھی ہوئی صلوات وعلی محمد ماشاءاللہ برادر کاظم برادر عمران نذیری سے درخواست ہے کہ وہاں آئیں اور آ کے کلام پیش کریں بر محمد وعلی محمد صلوات برائے خوشنودی حضرت زہرا آواز بلند سے بلند تر صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر پیر و جوان حیدری حیدری میں صرف 5 یا 6 منٹ لوں گا آپ کی اس کے بعد آپ کو ڈونیشن کے بارے میں تو آپ لوگ یہیں رہے گا اس 5 منٹ میرے ساتھ بولتے آئیں انشاءاللہ میرے پاس مصائب بھی موجود ہے اور فضائل بھی موجود ہے اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا رجز بھی موجود ہے مگر میں ٹائم بہت دوں گا سنتے آنا نور عباس ہے نور ازلی کے گھر میں نور عباس ہے نور ازلی کے گھر میں آ گیا عکس وفا عکس جلی کے گھر میں ہے ولایت کا امیر
رب کے ولی کے گھر میں، یعنی ایک اور علی آیا ہے علی کے گھر میں۔ یعنی ایک اور علی آیا ہے علی کے گھر میں، عمل خیر میں، عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا ہے، شکل عباس میں محسن کا بدل آیا ہے۔ خیال سنا آپ نے؟ نور عباس ہے نور ازلی کے گھر میں، آ گیا عکس وفا عکس جلی کے گھر میں، ہے ولایت کا امیر رب کے ولی کے گھر میں، یعنی ایک اور علی آیا ہے علی کے گھر میں، عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا ہے، شکل عباس میں محسن کا بدل آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر کہتے ہیں کیا ہے عباس علمدار، یہ میں جانتا ہوں، کس قدر ہوگا وفادار یہ میں جانتا ہوں، ہوگا لشکر کا یہ سالار یہ میں جانتا ہوں، ہے علم کا یہی حقدار یہ میں جانتا ہوں، جو زبر ہو وہ کہاں زیر ہوا کرتا ہے، شیر کا بچہ سدا شیر ہوا کرتا ہے۔ میں اتھروا سے ملتمس ہوں کہ منبر پہ آئے اور کچھ کہنا چاہتے ہو کر لیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زین بھائی سمجھ میں آوے کہ نہیں؟ تھینک یو۔ بہت شکریہ عمران، آپ نے سامعین کے ذہنوں کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے جہاں میں چاہتا تھا کہ ان کے ذہن ہوں۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو پروگریس رپورٹ دینی ہے اب تک کی جو کلیکشن محرم میں ہو چکی ہے، لیکن کلیکشن کو سننے سے پہلے ٹارگٹ بتانا چاہتا ہوں۔ ٹارگٹ ہمارا ہمیشہ جو محرم میں پچھلے سال بھی تھا اس سال بھی تھا وہ 50,000 کا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اب تک کی کلیکشن جو ہے وہ 17,937 ماشاءاللہ ہو چکی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیپ ابھی تھوڑا سا ہے، زیادہ ہے، اور ہمارے پاس 3 دن ہیں کلیکشن کے، تو برائے مہربانی ذرا اپنی جیبوں میں ذرا ڈیپ ہاتھ ڈالیے، اور آج سے ہم انشاءاللہ کلیکشن شروع کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ آج دے دیں تو کل نہ دیں اور پرسوں نہ دیں، تو جسٹ لیڈنگ بائی ایگزامپل، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، آج بھی دوں گا، کل بھی دوں گا، پرسوں بھی دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آفتاب ہمارے ٹریجرر، انہوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ وہ آج بھی دیں گے، کل بھی دیں گے، اور پرسوں بھی ڈونیشن دیں گے، اور ہم بھی آپ ہی میں ہیں، آپ ہی سے آئے ہیں، آپ ہی کے جیسے ہیں، تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کمفرٹ زون، جو انگریزی میں کافی استعمال ہوتا ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ آپ ہر چیز معمول کے مطابق آپ کی ہوتی رہے، آپ صبح اٹھیں، جاب پہ جائیں، آپ کو مہینے بعد تنخواہ ملے، آپ وہ تنخواہ آہستہ آہستہ خرچ کر دیں، اگلے مہینے پھر وہی روٹین چلتا رہے، آپ کو کوئی زیادہ تگ و دو بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے، اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، کمفرٹ زون میں رہ کے آپ معمولات کے مطابق زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن کوئی بگ اچیومنٹ یا کوئی مختلف اچیومنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے پروجیکٹ کو جو میں نے کل پرسوں ڈسپلے کیا تھا، اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور کمفرٹ زون سے نکلنے کے بارے میں ہمارے ائمہ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ اپنی آسان آسائشوں کے اندر ہی کھو کر نہ رہ جائیے، بلکہ باہر نکلیے اس دائرے سے، اور آپ کو اپرچونٹیز نظر آئیں گی جو کہ آپ گریب کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا پروجیکٹ اٹس رائٹ آن دا ٹریک،
اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے ڈی اے کے لیے اپلیکیشن دی جا چکی ہے 1 نومبر کو. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کا. ابھی تک تو نو نیوز از گڈ نیوز اینڈ آئی ہوپ کہ وی ڈونٹ فیس اینی ہرڈلز اور ٹیکل. لیکن جب بھی کوئی چیلنج آئے گا انشاءاللہ ہم فیس کریں گے, کیونکہ ہم سب اکٹھے ہیں, ساتھ مل کر چل رہے ہیں. تو مجھے کوئی اتنا یہ وہ نہیں ہے کہ اکیلے نہیں لڑ رہے, ہم سب ساتھ لڑ رہے ہیں. تو آج ہم کلیکشن کریں گے. آج کا میری کنٹریبیوشن چھوٹی سی 500 میری طرف سے, 500 ڈاکٹر آفتاب کی طرف سے, اور اس کے بعد میں رضاکاروں سے درخواست کروں گا. ہمارے رضاکار کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ جاوید بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں. اسی طرح خواتین کی کلیکشن بہت اچھی گئی ہے. خواتین نے کل بلکہ خود ہی انیشیٹو لیا تھا, ہم نے یہاں کلیکشن مردوں میں نہیں کی تھی. اور خواتین کی اب تک کی کلیکشن $2,200 ہے, جو کہ بہت ہی اچھی ہے. رضاکار آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں, برائے مہربانی ان کو مایوس نہ کیجیے, بلکہ ان کو کیا, یہ تو ان سے کافی اوپر ہے یہ مسئلہ. یہ تو صرف کلیکٹرز ہیں. اصل میں تو جس کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے مولا ہیں, جن کے لیے ہم یہ گھر تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. جتنی دیر یہ کلیکشن ہو رہی ہے, میں کچھ محرم سے 2-1 روز پہلے میں اچانک یہاں پہنچا مجلس شروع ہونے سے پہلے. تو میں نے دیکھا کچھ رضاکار نوجوان علم عباس کو باہر, اس کا پھریرا موسم کی وجہ سے کچھ خراب ہو چکا تھا, تو اس کو پھریرے کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے علم کا جو بانس ہے یا پائپ ہے اس کو نیچے اتارا ہوا تھا اور اس کو چڑھا رہے تھے. تو وہ منظر دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ ہر بندہ اسے تبرکاً ہاتھ لگا کر اس کو بڑھ چڑھ کر ٹیم ورک کے ساتھ علم کو نصب کرنا چاہ رہا تھا. میں بھی اس میں شامل ہو گیا. مجھے بہت اچھا لگا وہ اس میں اپنی تھوڑی بہت جو ہیلپ میرے سے ہو سکتی تھی وہ کر کے. اور میرے دل میں خیال آیا اس وقت کہ اب ہم نئے امام بارگاہ میں جائیں گے جو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم علم عباس جتنا بڑا مینیج کر سکیں یا جتنا بڑا ہمیں پرمٹ ہو کونسل سے, اتنا بڑا علم عباس ہم اپنے نئے سینٹر میں انشاءاللہ نصب کریں گے. ایک تو یہ میرے دل میں خیال آیا جو کہ میری تمنا ہے, امید ہے کہ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے. اور دوسرا خیال میرے ذہن میں کہ جہاں حضرت عباس کا خیال آئے وہاں امام حسین کا خیال تو لازمی ساتھ آتا ہے, دونوں لازم و ملزوم ہیں. دوسرا یہ خیال آیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی رکھی, مطلب ایک زندگی سے کوئی بات نہیں بنتی, ماشاءاللہ سارے موجود ہیں, کہ ایک بہت عالی شان امام حسین کی زری بنوائی جائے وہاں پر. جس کے لیے ہم کوشش کریں گے پاکستان سے کاریگر بلائے جائیں. وہاں پاکستان میں ایسی فیملیز ہیں جو اور کچھ نہیں کرتی ہیں, وہ یہی کرتی ہیں. ان کے آباء و اجداد یہی کرتے تھے, ان کے بچے یہی کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ایسا ہنر ہے, ایسا آرٹ ہے کہ جب ان کے بنے ہوئے آپ تازیے اور زری دیکھیں گے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں. انشاءاللہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو میرے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ہم ان دونوں چیزوں پہ اسی وقت سے غور کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر الوی صاحب یہاں موجود ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ اس کے بارے میں دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا علم وہاں نصب کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ وہ جو بیجری کریک کا ایئرپورٹ ہے وہ بھی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, لہٰذا کچھ ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی ہائی رائز نہیں بنا سکتے یا کوئی بہت اونچا پول نصب نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ علم عباس شیعوں کی نشانی ہے, شیعوں کے گھروں کی نشانی ہے, شیعوں کے امام بارگاہوں کی نشانی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا امام بارگاہ اس کے لیے نشانی بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. تو
کلیکشن ہو چکی ہے؟ اچھا چل رہا ہے. تو اگر آج آپ کسی وجہ سے اپنا بٹوا بھول آئے ہو گھر، یا بٹوا تو لائے ہو لیکن اس میں کیش نہ ہو، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم کل بھی یہ کلیکشن کریں گے، پرسوں بھی کریں گے انشاءاللہ یہ کلیکشن. 50,000 ہم نے ہٹ کرنا ہے لازمی. لاسٹ ایئر ہم نے 50 کہا تھا، 55 ہم نے حاصل کیا ہے اس سے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس سال بھی ہم وہ ٹارگٹ اپنا اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ مومنین سے ہم نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ 1 مہینے کا انٹرسٹ جو لون کا ہے وہ پے کر سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ میں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اعلان کر کے یہ کہ ہمارے پاس 22 ماہ کی ہمارے پاس کمٹمنٹ آ چکی ہے، اور وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22 مہینے کا بالکل کورڈ ہے، جس کو ہم 2 سال تک لے کے جانا، بلکہ 3 سال تک لے کے جانا چاہتے ہیں. تو قسط آج کل جو ہے آج کل کے انٹرسٹ ریٹ سے وہ بنتی ہے تقریباً 3,000 کے قریب. تو یہ ایک آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ایسا تعاون کر سکیں اس معاملے میں تو پلیز ڈاکٹر آفتاب سے رابطہ کریں. باہر 1 ماہ کی قسط اگر آپ کا فی الحال ایسا نہیں ہے کوئی، اگر آپ 3 مہینے بعد دینا چاہتے ہیں یا 6 مہینے بعد دینا چاہتے ہیں یا سال بعد دینا چاہتے ہیں، یو جسٹ ہیو ٹو سے کہ آپ دے سکتے ہیں، تو آپ کا نام اس میں لکھ لیا جائے گا. جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر آپ کو زحمت دی جائے گی اس سلسلے میں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. مجھے آپ کے سامنے بار بار آتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی ہے، یہ بالکل بے فکر رہیں، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ تھوڑے ذرا آگے اگر تشریف لیں تو بعد میں آنے والے آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور آپ کے اوپر سے پھلانگ کے نہیں جائیں گے کم از کم. تو میں مولانا کا وقت ہمیشہ لے لیتا ہوں زیادہ، اور پتہ نہیں مولانا میرے سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں، اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں پہلے ہی. اور مولانا قمی صاحب بڑے تحمل اور صبر والے کی شخصیت ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ان کی مجالس سے دیکھ لیا ہوگا، اور یہی تلقین ہمیں بھی کرتے ہیں. لہٰذا میں نے آپ کا صبر تھوڑا سا ٹیسٹ کیا آج تھوڑا زیادہ ٹائم لے کے. تو قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں ممبر پہ اور ہمیں فضائل و مصائب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ پنجتن کا ہے وفادار علم کا پنجہ، اٹھ کے کہتا ہے ہر ایک بار علم کا پنجہ. فاطمہ کو ہے بڑی آس کٹے ہاتھوں سے، اب بھی لا سکتا ہے عباس کٹے ہاتھوں سے. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اول بلا اول والآخر بلا ان یکون آخر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود
والمقصود موجود والشمس ضحاها بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى وكهف الورى سيد الثقلين نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وبسم الله الرحمن الرحيم أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبا صلوات پڑھیں عظیم محترم سورہ کہف کی آیت کو فلسفہ معجزہ کے عنوان سے سرنامہ کلام قرار دیا جا چکا ہے، اور آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر جملے اور احادیث اور فضائل آل محمد کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ منبر علوم آل محمد کی ایک جگہ ہے، اور میرا موضوع چونکہ معجزہ ہے، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ 10 دن میں جتنے لوگ نام حسین پر جمع ہو جاتے ہیں اور دنوں میں جمع ہونا بہت مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا جس طرح پریزیڈنٹ صاحب اطہر بھائی گفتگو کر رہے ہیں، میں پھر ایک مرتبہ اپنی بہنوں سے متوجہ ہو کر اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ جس بی بی کو رونے کی مدینے میں اجازت نہیں تھی، بیت الاحزان بنایا گیا، ایک پھر نیا آزا خانہ آپ کے شہر میں بننے جا رہا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے درخواست گزار ہوں کہ یہ کسی شخصیت یا کسی افراد کا کام نہیں ہے، یہ بی بی زینب اور بی بی زہرا کی سنت کا کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ میری بہنیں اس مرتبے اور اس منزل پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ درود پڑھیں مل کر محمد علی محمد۔ عزیز محترم، کل وضو اور غسل کے بارے میں نے آپ کے 2 یا 3 منٹ لیے تھے۔ آج میں چاہوں گا اجتہاد کے عنوان سے گفتگو کروں، مجتہد اور تقلید۔ اور آج ایک بزرگ نے مجھ سے شکوہ کیا کہ صف اول میں بچوں کا بیٹھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نابالغ بچہ یا ایک انسان نماز عشاء ہو رہی ہو اور وہ اپنی مغرب کی نماز صف اول میں پڑھے تو یقیناً وہ تیسری رکعت پہ رک جائے گا، لیکن دائیں جانب والوں کی نماز درمیان میں صف اول میں بیٹھنے والی کی وجہ سے وہ خود بخود آٹومیٹکلی طور پہ جماعت سے باہر نکل جائیں گے۔ اگر ایک انسان اپنی نماز کو صف اول میں توڑ دیتا ہے کسی بھی صورت میں، یا نماز کو قصر کر لیتا ہے، تو برابر والی لوگوں کی نماز بھی اثر انداز ہو جائیں گی۔ یعنی ایک آدمی جو یہاں صف اول میں بیٹھا ہوا ہے 10 آدمیوں کی نماز کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے کہ صف اول میں جب بیٹھیں نماز قصر نہ ہو، معلوم کر لیں کہ اگر آپ نماز مغرب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کون سی رکعت ہے، یا انتظار کر لیں۔ اس لیے کہ ایک انسان جب باہر سے آتا ہے تو 2 راستے ہیں، یا وہ قنوت کے اندر امام جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، امام جماعت کی دوسری رکعت ہوگی، آپ کی پہلی رکعت ہوگی، یا اگر امام جماعت قنوت نہیں پڑھ رہا اور خاموش ہے
تو یا اس کی تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اور اگر وہ ظہرین میں پڑھ رہا ہے تو یا اس کی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ لہٰذا جب امام جماعت حالت سکوت میں قیام کے حالت میں کھڑا ہو تو اس کے رکوع یا قنوت میں جانے کا انتظار کیا جائے، یا قنوت کے ذریعے آپ داخل ہوں گے نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہہ کے، یا آپ رکوع کے ذریعے۔ اور اگر مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو رہی ہے، امام جماعت اگر سورتیں پڑھ رہا ہے تو آپ تکبیر کہہ کے سورت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء، سورتین علی الامام۔ یہ علی الامام نہیں کہ مطلب امام جماعت کی گردن پہ سورت پڑھنا ہے، آپ پر نماز میں سورہ پڑھنا جائز لازم نہیں ہے۔ امام جماعت کھڑا ہوا ہے، سورتیں پڑھنا امام جماعت کی ذمہ داری، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی، چاہے فجر کی، چاہے عشاء کی۔ بات توجہ کر رہے ہیں سلام محترم؟ یعنی یہ بعض مسائل ہیں کہ اول صف میں بہتر ہے کہ ایک انسان وہ کھڑا ہو کہ جس کو کامل نماز پڑھے، تاکہ وہ دوسروں کی نماز کو جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے، دوسروں کی نماز کا ثواب کم نہ ہو سکے۔ عزیز محترم، دوسرا مسئلہ، ایک نعرہ ہمارے یہاں بلند ہو رہا ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں؟ بہت خوبصورت نعرہ اور بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن کربلا درس دیتی ہے ہمیں ہر شے کا۔ اگر مجتہد نعوذ باللہ معاذ اللہ بذالک کسی شے ناکارہ کا نام ہوتا تو پھر مجتہد کی تقلید واقعاً حرام ہو جاتی، اس لیے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ جا کر سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھیں کہ مولانا صاحب نے مجتہد کے خلاف تقریر کر دی ہے۔ درود پڑھیں مل کر محمد علیہ محمد۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، ہم مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے۔ بہت اچھا نعرہ ہے، آپ مجتہد کی تقلید نہ کریں۔ کہ ہمارا امام زندہ ہے، امام کے ہوتے ہوئے ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں؟ مجتہدین میں تو خود اختلاف ہے، مجتہدین میں خود اختلاف ہے۔ جن کے پاس خود اختلاف موجود ہو ہم ان کی تقلید کیوں کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب بولیں گے یار یہ کون سی بات ہو گئی، دو آدمی لڑ رہے ہیں، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہاں ماسٹر صاحب بیٹھے میں، یہ تو پھر یعنی پورا مولانا کو شہید ہی کر دینا اس بات پہ۔ درود پڑھے مل کر محمد علیہ محمد، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں قرآن نے بھی کہا کہ اختلاف لیل و نہار، تم دن اور رات میں اختلاف پاؤ گے۔ یعنی کیا مطلب دن اور رات میں؟ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، کہ یہ دن اور رات کا اختلاف تمہارے لیے نعمت ہے۔ نعمت ہے نہیں، ورنہ رات ہی رات رہتی، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا۔ بھئی دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن نکل آتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ایک دوسرے کے آنے جانے کو قرآن اختلاف کہہ رہا ہے، کہ جو در آل محمد پہ آتا جاتا ہے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ میں اپنے بہت ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اور ماسٹر صاحب سے بہت ڈرتے ڈرتے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ پھر مجلس کے بعد دوبارہ ایک میری مجلس بنا دیتے ہیں، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا۔ درود پڑھیں مل کر محمد والے سوری تو جو محمد وآل محمد صلوات۔ تو عزیز محترم، اگر ایک مجتہد اپنی مرضی اور اپنے نفس کے مطابق اگر فتویٰ دے رہا ہے تو ہم اس مجتہد کو مجتہد نہیں مانتے ہیں۔ مکتب تشیع میں مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر لفظ محتاج علوم آل محمد ہو۔
قرآن کا محتاج ہو، اگر آپ شرائط مجتہد اٹھا کر دیکھیں اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مجتہد کے لیے شرط ہے کہ حلال زادہ ہو، مرد ہو. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں عورتیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ مرد عورتوں کے مقابلے پہ نہیں، نبی نے فرمایا کہ نہ مردوں کے مقابلے پر ہیں. مجتہد یعنی شجاع اور دلیر ہو، کسی سے ڈر نہ ہو، اثنا عشری ہو، 12 کا ماننے والا ہو. بہت سی شرائط عزیزان محترم. ان تمام شرائط کے بعد ایک جملہ لکھا ہوا ہے توضیح میں، حریص بے دنیا نہ ہو، پوسٹ، مقام، شہرت، مال کا محتاج نہ ہو. وہ لوگ جو اجتہاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد کا ڈھونگ خمس رچانے کے لیے، خمس کو جمع کرنے کے لیے رچایا گیا ہے. بہت بڑی تہمت ہے. قرآن کا تفقہ ترجعوا، قرآن کا لفظ ہے کہ تم میں سے گروہ اٹھے جو دین میں فقاہت کرے، اجتہاد کرے، کوشش کرے، صحیح کرے، اور اس کے بعد ترجعوا، اور اپنے اپنے علاقوں میں پلٹ جائے، اپنی قوم میں پلٹ جائے، تاکہ ان کو بشیر اور نذیر بشارت بھی دے دے، نظارت بھی کر دے، ان کو خوشخبری بھی سنا دے، اور ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی سکھا دے. اب آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کے باہر ایک الفاظ دیکھیں گے. حدیث معصوم ہے کہ جہاں امام نے فرمایا کہ تفقہ فی الدین، تم دین میں حلال اور حرام کے بارے میں جستجو کرو، تحقیق کرو. وَإِلَّا أَنْتُمُ الْأَعْرَابُ، اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے، فقاہت نہیں کرو گے، تو وَإِلَّا أَنْتُمُ الْأَعْرَابُ، اجڑ دیہاتی بن جاؤ گے. اعراب کے معنی کیا ہے؟ بدو بن جاؤ گے. بدو، لفظ بدو استعمال، اعراب یعنی ایک گاؤں دیہات کے بن جاؤ گے کہ جسے تمیز ہی نہیں کہ نجاست کسے کہتے ہیں، پاکیزگی کسے کہتے ہیں. اب پورا سڈنی اٹھ کر کم چلا جائے ممکن نہیں ہے، نجف چلا جائے ممکن نہیں ہے. لہذا جو ملکہ رکھتا ہو، جو علم رکھتا ہو، تو لہذا آل محمد نے علم رکھنے والے کے سامنے اپنے چاہنے والوں کو جھکنے کی ترغیب دی ہے. اور میں نے ایک جملہ کہا کہ امام حاضر کے ہوتے ہوئے، معصوم کے ہوتے ہوئے ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں؟ اس کا جواب میں سن لیجئے گا مجھ سے، لیکن اس کا جواب کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے علماء میں. دیکھیں ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر ایک کا ذہن ہوتا ہے. کربلا ایک ہے، حسین ایک ہے، عباس ایک ہیں، علی اکبر ایک ہیں، لیکن مولانا شعیب کسی اور انداز سے پڑھیں گے، مولانا شجاع کسی اور انداز سے پڑھیں گے. ہر عالم اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرتا چلا جاتا ہے. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو پھر سب آپ ذاکر ہوتے اور کسی منبر پہ عالم کے آنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو اختلاف ذہنی کا ہونا خود ایک رحمت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے. اور ایک طویل بحث علم اصول میں متجزی کی رکھی گئی ہے، متجری کی رکھی گئی ہے. متجری اسے کہتے ہیں کہ اگر شراب کا گلاس پڑا ہو اور ایک انسان جانتا ہے کہ شراب کا گلاس میں شراب موجود ہے، پی لے، جانتا ہے کہ حرام ہے، مسلمان پہ حرام ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متجری. یعنی یہ جرت کر رہا ہے، خدا نے حرام قرار دیا، یہ پھر شراب پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے جنگ کر رہا ہے. جو خدا سے جنگ کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. علم اصول جو بیس ہے اجتہاد کی وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور جو سمجھنے والے انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے. متجری یعنی کیا مطلب؟ کہ جو خدا کے مد مقابل علم رکھتے ہوئے فعل حرام کو انجام دے دے، وہ متجری ہوتا ہے. متجزی کسے کہتے ہیں؟ ہر آیت اللہ اپنی توضیح مسائل کے باہر لکھتا ہے کہ میں نے اپنے علم کی روشنی میں سارے فتاوی لکھ دیے، جو عمل کرتا جائے گا انشاءاللہ کہ متجزی می باشد. یعنی وہ متجری نہیں بلکہ متجزی ہے. میں خود بھی متجزی ہوں، جو اس رسالے عملیہ توضیح مسائل پہ عمل کرے گا وہ بھی متجزی ہے. متجزی کس بلا کا نام ہے؟ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. متجزی کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص سو رہا ہے، اندھیرا ہے، اور یہاں تو الحمدللہ لائٹ نہیں جاتی، ہمارے پاکستان میں 6 گھنٹے لائٹ جاتی ہے جی. خود ایک نعمت ہے نا، یہ خود ایک معجزہ کہ لائٹ جی نہیں جاتی ہے. اٹھا اس نے، اٹھے میں اس نے گلاس رکھا تو اٹھایا اور منہ سے لگا لیا. پتہ چلا کہ اس گلاس میں پینے کے بعد
یہ تو شراب تھا اس کے اندر اور وہ مست بھی ہو گیا، اس لیے کہ ہر شے اپنا اثر وضع رکھتا ہے. شراب پی لیا، روز محشر گیا بارگاہ الہی میں، کہا کہ تم نے شراب پی تھی؟ کہا تھا پی تھی. کہا کیوں پی تھی؟ شراب حرام تھی. کہا پروردگار رات کی تاریکی تھی، کسی نے دوا کے غرض سے ایک گھوٹ شراب کو رکھا تھا، میں سمجھا پانی ہے، میرے علم نے کہا یہ پانی ہے، میں اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا تھا، در واقع وہ پانی نہیں تھا، اس گلاس میں شراب تھا، پی گیا. پروردگار میں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا تھا، اگر مجھے علم ہوتا یہ شراب میں چھوڑ دیتا. میرا علم یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں پانی ہے، میں نے پانی سمجھ کر پیا. پروردگار اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیرا علم پانی کہہ رہا تھا، حقیقت میں وہ شراب تھا، لہذا عند اللہ وہ معجور ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ حیثیت عذاب نہیں رکھتا. ایسا شخص کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہو، اس کے علم کے بعد خطا ہو جائے تو وہ متجری نہیں ہے، متجزی ہوتا ہے. بھائی ممکن ہے آیت اللہ سیستانی کو، آیت اللہ خمینی کو، آیت اللہ خوئی کو، آیت اللہ برجردی کو، آیت اللہ جو ہے وہ بہجت سے سوال ہو روز محشر. آپ نے یہ فتویٰ دیا، ایک مجتہد کہہ رہے ہیں کہ نماز میں دوسری رکعت میں تسبیحات پڑھا 3 دفعہ پڑھو، ایک نے کہا 2 دفعہ پڑھو، ایک نے کہا 1 دفعہ پڑھو، ایک نے کہا 1 دفعہ اتنی آہستہ پڑھو کہ جتنی آہستگی سے سورہ حمد ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ لیں سب مجتہدین کو کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تسبیحات اربعہ 100 مرتبہ ہونا چاہیے، 10 دفعہ ہونا چاہیے. آپ نے فتویٰ کہاں سے دیا کہ 2 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 1 دفعہ؟ جی اگر تسبیحات اربعہ پروردگار ہے، وہ عالم الغیوب ہے، اس نے کہا 10 دفعہ پڑھو. جی تم سارے مجتہدین نے 2 اور 3 کا فیصلہ کہاں سے کیا اور 1 کا فیصلہ کیا کیا؟ اب اگر مجتہد کہے نعوذ باللہ معاذ اللہ میرا مرضی تھی، جان بوجھ کر میں نے فتویٰ دیا، تو پھر مجتہد نہیں بلکہ متجری بن جائے گا. لیکن اگر وہ کہے کہ 40 سال محنت کی، احادیثیں پڑھی، آیت قرآن پڑھی، پڑھنے کے بعد میرے علم نے کہا کہ یہ حکم الہی اصل میں یہ ہے، میں نے فتویٰ دے دیا، پروردگار میں نے اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیا، تو اس کا مطلب یہ متجری نہیں ہے، متجزی ہے. مجتہد اپنے علم پر ناز نہیں کر رہا، متجری شیطان ہوتا ہے، مجتہد اللہ کا عبد ہوتا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. جی توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا بڑا پیارا نعرہ، ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو وہ کون سا اسمارٹ فون ہے آپ کے پاس کہ امام کے ہوتے بھی آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لیتے ہیں؟ بھائی ہمیں بھی بتا دیجئے، کچھ مولانا کا بھی فائدہ ہو جائے. جی اچھا ایک صاحب کہنے لیں کہ ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں، ہمارا امام ہے. یہ سب بکواس ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے دوستوں کا مائنڈ میک اپ کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں، جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں. ایک بندہ کہے کہ تقلید نہیں کرو، کیا مطلب؟ میں تمہاری تقلید کروں؟ تقلید نہ کرو. نہ کرنے والا بھی چاہ رہا ہے کہ تقلید ہو. جی ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہا ہوں تقلید کر لو، یہ حدیث یہ قرآن نہیں مانے. میں نے کہا اچھا آپ اس کا مطلب مجتہد ہیں؟ کیا نہیں مجتہد نہیں ہوں. میں نے کہا آپ مجھے ایک مسئلہ بیان کر دیں کہ اگر ایک انسان احرام باندھ کر حج یا عمرہ کرنے جائے، آپ یہ بتائیں کہ احرام کہاں سے بندھنا شروع ہوگا؟ دائیں سے باندھوں، بائیں سے باندھوں، درمیان سے کہاں سے بندھے گا؟ سوچنے لگے. میں نے کہا جسے لنگی باندھنا نہیں آتی وہ تقلید پہ بات کر رہا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد. یعنی اپنی حیثیت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو. یعنی اگر ایک ٹیلر ماسٹر ہے، آپ کھڑے ہو کر بولے قمیض یہاں سے کاٹو، وہی کینچی سے گردن کاٹ دے گا آپ کی. ٹیلر ماسٹر میں ہوں، تم ہوں. جی ایک الیکٹریشین سے بولے تار ایسے نہیں ایسے جوڑیے، بٹ کہ مولانا صاحب جا کے اپنا کام کیجئے، نماز پڑھائیے. جی اس لیے کہ الیکٹریشین میں ہوں.
इस फील्ड का मुस्तैद मैं हूँ। परवरदिगार ने माशरा बनाया कि हर इंसान एक दूसरे का मोहताज है, एक दूसरे का एहतराम करे। जब मादियात की वादी में आप दूसरे के मोहताज हैं, इल्मे आले मोहम्मद में एक मुस्तहिद का एहतराम करते हुए मौत आती है। तवज्जो कर रहे हैं? अच्छा, बड़ा प्यारा नारा, जो लोग नाराज हो रहे हैं, मैंने कहा था कि करबला दर्स देती है, शजाअत का, सखावत का नहीं। करबला ने हर इल्म पर गुफ्तगू की है। नहीं, कसम से करबला मोजज़ा है जी। मैंने कहा कि करबला मोजज़ा है। हुसैन करबला में बैठकर खत लिख रहे हैं। भाई कितने ऐसे थे कि जो हुसैन के पीछे पीछे आए थे और रात में भाग गए थे। एक ऐसा है कि जिसे हुसैन खत लिख के बुला रहे हैं। कहा मेरा सलाम हो रजुले फकी पर, रजुले फकी पर, हबीब इब्ने मज़ाहिर पर। हुसैन ने बता दिया करबला में हुसैन को फकी की जरूरत है, मुस्तहिद की जरूरत है। नहीं समझे? मैं डिफाइन नहीं कर सका। हुसैन जिंदा है, शहीद नहीं हुए, करबला हुई नहीं है। हुसैन खत लिख रहे हैं, मेरा सलाम हो। और रजुले फकी पर, रजुले फकी के मायने क्या? हेयर ड्रेसर, दर्जी, टीचर, प्रोफेसर नहीं। कर रजुले फकी, ये हबीब वो है कि जो दीन में निगाह करम रखता है, हलाल और हराम की तमीज रखता है। फकी के मायने क्या है? कि जिसे हुसैन सलाम करता हो। मुस्तहिद किसे कहते हैं? कि जिस पर हुसैन सलाम करता हो। अच्छा, अब आ गई ये बात, तो सुनिए, मेरा मौजू ही नहीं था, लेकिन चूंकि अब आ गई ये बात, सुनिए। करबला है, अभी जंग हुई, इमाम हुसैन का मोहलत दे दो नमाज के लिए, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। एक मरतबा पलट कर किसी ने कहा कि हुसैन, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, दुश्मन तरफ से आवाज़, ए हुसैन तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। हबीब ने नयाम से तलवार निकाली और चाहते थे बढ़कर हमला कर दें। किसी ने सफ़े हुसैन से, साहबी हुसैन ने आवाज़ दी, और हबीब नमाज का वक्त हो रहा है और आप जिहाद करने जा रहे हैं। हबीब ने पलट कर फैसला किया और फतवा दिया और इमाम हुसैन से मुखातिब हुआ, जवाब उसको नहीं दिया। कहा कि अब नमाज यहां नहीं होगी और हुसैन आपके नाना के पीछे जन्नत में होगी। भाई हबीब ने फतवा देकर बताया कि जब इमामत की अजमत का मसला आ जाए, नमाज छोड़ दो, दिफा करो। जिंदाबाद। जी भाई, कोई तो ऐसा पहलवान हो, कोई तो ऐसा मर्द हो जो मुस्तहिदीन पर एतराज करता है। करबला का टिकट इमरान भाई हम और आप मिलकर दे देंगे उसे, जाए और हबीब इब्ने मज़ाहिर की जाली को पकड़ के कहे, अरे हुसैन को होते हो फतवा देते हो। तो मेरा दिल ये कहता है हबीब जवाब नहीं देंगे, अब्बास के हाथ बुलंद हो जाएंगे। खबरदार, साहबी हुसैन के लिए आवाज निकाल दो। अय अजीजों, ये मर्तबा है एक मुस्तहिद का, और खबरदार कोई तसव्वुर ना करे कि कोई मुस्तहिद मासूम के बराबर चला जाएगा। नहीं नहीं, यानी तारीख गवाह है कि अगर किसी ने गलत फतवा दिया भी है, जी यहाँ सईद भाई जो बैठते हैं उन्होंने खुद कोट कर रहे थे एक वाकया कि एक मुझसे फतवा दे दिया और कहीं बैठा हुआ था, उसने कहा कि औरत को ले आके दफना दो, और जब 4-5 साल बाद मिला तो छोटा सा बच्चा गोद के अंदर मौजूद था। कहा आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने कह दिया था कि औरत को दफना दो, प्रेग्नेंट थी, लेकिन आपने दोबारा आकर जब मसले को बयान कर दिया तो बच्चे की जान बच गई। मुस्तैद ने अमामा उतार के रख दिया कि आइंदा फतवा नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरी गलती की बिना पर किसी बच्चे की जान जाने वाली थी। रात में आलम रोया में फर्जंदे ज़हरा आया, का फतवा देना तुम्हारा काम है, तुम्हारी इस्लाह करना हमारा काम है। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
یہ تو یا علی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا، بڑی معذرت. سہیل بھائی آتے ہیں تو لگتا ہے منکر و نکیر آ گئے. آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اور جی توجہ کرا جناب محترم، یعنی میرا موضوع کیا؟ فلسفہ معجزہ. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی عزیزوں عجیب منزل ہے کہ جہاں پروردگار نے کہا وبسطۃ وعلم، ہم نے بعض لوگوں کو جب چنتے ہیں تو ان کو علم دے دیتے ہیں اور ان کو جسم دے دیتے ہیں، طاقت جسم دے دیتے ہیں. یعنی اللہ کے ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہو اور صاحب شجاعت بھی ہو. دونوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی دونوں شرطیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا ولی بنتا ہے. پیغمبر بڑھ کر حدیث فرما رہے ہیں اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کسی نے سوال کیا اے علی در خیبر کو تو 40 لوگ مل کر ہلاتے تھے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا جب ہم نے در خیبر کو اکھاڑا تو ایسا لگا کہ ایک دانے کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا. جی بہت تیزی سے میں اپنے موضوع سے متمسک ہو رہا ہوں، بہت تیزی سے، اور آپ کے ذہن انشاءاللہ آمادہ ہو چکے ہیں. اے عزیزوں، ایک مرتبہ علی کے گھر میں چاند اترا. چاند اترا، آنکھیں نہیں کھول رہا یہ چاند، سب پریشان ہیں. ایک مرتبہ علی آواز دیتے ہیں حسین کہاں ہے؟ حسین کی گود میں جب یہ چاند اترا کہ بھیا آنکھیں کھول دو، بچے نے آنکھوں کو واہ کیا. سب سے پہلے زیارت حسین کی کب میرے لال حسین بچے کا نام کیا رکھو گے؟ کہ تیور بتا رہے بپھرا و شیر. حسین کہنے تیور بتا رہے بپھرا و شیر. اس کا نام کچھ اور نہیں، بابا عباس. اس کا نام عباس. عباس یعنی بپھرا وہ شیر. آئی عزیزوں، شیر کی قسمیں ہوتی ہیں، شیر ایک ہی ہوتا ہے، کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہیں. اور اب آپ عربی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور الحمدللہ بڑے بڑے پڑھے لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جب شیر اپنی کچھار میں پیر پھیلائے بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں عربی میں. جب یہ اسد اپنی کچھار سے باہر آ کر چہل قدمی شروع کر دے تو پھر اسے زیغم کہتے ہیں. اور جب یہ زیغم ایک مرتبہ جب دھاڑنا شروع کر دے کہ جس کی دھاڑ سے دلوں کی دھڑکنیں رکنا بھول جائیں تو پھر اسے زرغام کہتے ہیں. اور جب یہ زرغام چلتے چلتے ایک خاص سمت دیکھنے لگے تو پھر اسے غضنفر کہتے ہیں. اور جب یہ غضنفر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے دوڑنا شروع کر دے، اپنے شکار کے پیچھے جب دوڑنے لگے تو اسی غضنفر کو حمزہ کہتے ہیں. اور جب یہی حمزہ اپنے شکار پر جھپٹا مار کے اس کی گردن کو دبوچ لے اور جب شکار کی سانسیں گھٹنے لگے اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں. اور جب یہی عباس اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر 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 کہتے ہیں. جی توجہ کرو، مطلب عجیب کیفیت ہے. گودے میں بچہ آیا، ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، کہا بابا نام تو ہو گیا لیکن آپ بھی تو کچھ کہیں. کہا یہ ابو الفضل ہے، اس کا لقب کیا ہے؟
ابو الفضل، قرآن نے فضل کے بارے میں جناب سلیمان کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دیں اور ہوا مسخر کر دی اپنے سلیمان کے ہاتھ میں، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ملک عظیم کے معنی کیا ہے کہ زمین کو کہا نہیں، ان کو علم لدنی سے آراستہ کر دیا۔ فضل کے معنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سلیمان پر ہم نے جب فضل کیا تو ملک عظیم ہم نے عطا کر دیا اور علم لدنی دے دیا۔ علی جیسا باب العلم کہہ رہا ہے یہ ابو الفضل ہے۔ کسی نے ممبر سے نجف میں پڑھ دیا، عباس بہت شجاع تھے لیکن علمی لحاظ سے ان کی علم کے بارے میں احادیث نہیں ملتی ہیں اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عالم تھا، پڑھ کے چلا گیا، رات میں سویا، کہنا سید ہو، کہا الحمدللہ، کہا آپ کون؟ کہا میں علی کا لال ہوں۔ تم نے کہا کہ میری علمی حیثیت مشکوک ہے؟ کہ اتنے سال گزرنے کے بعد، صدیہ گزرنے کے بعد تم عالم بن گئے، لباس رسول پہن رہے ہو، اس لیے کہ تم نے کہاں سے استفادہ کیا؟ کہ سر چشمہ علوم آل محمد سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب تو عالم بن سکتا ہے، میں تو آغوش حیدر میں زبان علی چوس رہا ہوں۔ کہ یہ تو میرا ادب تھا، میری وفا تھی کہ حسن کے احترام میں خاموش، حسین کے احترام میں خاموش۔ یہ عباس کی وفا ہے۔ تو عباس کون ہے؟ ابو الفضل۔ فضل کے معنی کیا ہیں میں نے بتا دیا کہ علم لدنی رکھنے والا، لیکن وفا نے عباس کو مجبور کر دیا کہ خاموش ہوا ہے عباس۔ حد ادب ہے، مقام احترام ہے امامت کا۔ جی توجہ کر رہے ہیں؟ اور اے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ لفظ ابو استعمال کیا۔ ابو کے معنی کیا ہے؟ مرکز۔ اور یہاں کیا کہا گیا کہ رسول اللہ لقب دے کر گئے کہ اے علی تیرے پاس ایک بچہ ہوگا کہ جو قمر بنی ہاشم ہوگا۔ نہیں، بنو ہاشم کا قمر کی ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ قمر اردو میں چاند کو کہتے ہیں۔ جی کسا چاند، مطلب چاند، ابو طالب چاند، محمد چاند، علی چاند، حسن چاند، حسین چاند، اتنے چاندوں کے چاند کو عباس کہتے ہیں۔ درود پڑھیں مل کر عظمت آل محمد پر۔ یعنی عجیب ہے عظمت ابو الفضل عباس۔ جنگ موتا ہے، لڑنے والا میدان جنگ میں گیا جعفر طیار، اور وہ جم کر لڑا، اور رسول کا چچا کہ لشکر کے قلب میں دھستا چلا گیا۔ رومی فوج ہے، کفار ہے، نبی سے لڑنے آئے، چچا دفاع کرتے کرتے اتنا آگے بڑھا کہ ایک ہاتھ کٹ کے گر گیا، دوسرا ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ رومی جو فوجی تھے انہوں نے اپنے نیزوں پر جعفر طیار کے جنازے کو بلند کر لیا اور جشن منا رہے تھے۔ رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ علی نے بڑھ کر حملہ کیا، جعفر طیار کے لاشے کو لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے۔ رسول گریا کر رہے ہیں، علی گریا کر رہے ہیں۔ ارے شہید پر رونا رسول کی سنت بھی ہے، علی کی سنت بھی ہے۔ جی توجہ کر رہے ہیں؟ ہاتھ دونوں قلم ہو چکے ہیں، صحابی رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کے قلب نازنین پر جبرائیل نازل ہوئے۔ اے رسول کس چیز پر گریا کر رہے ہیں؟ کہ شہادت سے پہلے میرے چچا کے بازو قلم ہو چکے۔ جبرائیل نے کہا اے رسول خدا نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے 2 پر عنایت کر دی اپنی قدرت سے۔ اے رسول پریشان نہ ہو، جنت کی وادی میں یہ جعفر طیار اپنے پیروں پہ نہیں چلے گا، فرشتوں سے بڑھ بڑھ کر پرواز کرے گا۔ علی چچا کی یاد میں گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے انگلیوں کا اشارہ کیا، اے علی آؤ جنت میں اپنے چچا جعفر طیار کا نظارہ کرو۔ روایت کے جملے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے منظر دیکھا کہ چچا اپنے بازوؤں سے پرواز کر رہا ہے۔ علی رو رہے ہیں کہ چچا ہم سے جدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول آگے بڑھے، مولا علی کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ
کہ میرے آئے علی میں نے پہلی بشارت تجھے دے دی ہے کہ تیرا چچا پرواز کر رہا ہے. آئے علی دوسری بشارت دے دوں؟ آئے علی دوسری بشارت یہ ہے کہ خدا تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اس کے ہاتھ تو چلے جائیں گے، قیامت تک کے لیے باب ہوائج بن جائے گا. درود پڑھیں مل کر حضرت عباس پر. محمد جی توجہ کر رہے ہیں. یعنی یہ حضرت عباس کی فضائل اور معجزات ہیں کہ ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا، لیکن اس طرح سے رسول بشارت عباس دے رہے ہیں علی کو. عباس معمولی انسان نہیں ہے، عباس وہ انسان ہے کہ جو علی جیسا شجاع انسان اپنی نماز شب میں جب اس سے راز و نیاز کرتا ہے تو عطا کے لیے کہتا ہے پروردگار ایک ایسا وسیع دے دے کہ جو میرے حسین کے کام آ سکے. اور عباس کا کام کیا تھا؟ دو بڑی ذمہ داریاں عباس کے لیے. روایت کے جملے کہ میں مصحف نہیں پڑھا، میں منزل فضائل پڑھوں، یہ حضرت عباس کے فضائل ہیں کہ دو بڑی ذمہ داریاں. روایت کے جملے کہ امام حسین کو سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی اور امام حسین کا ساقی کوئی اور نہیں تھا، حضرت عباس تھے. جیسے ہی محسوس کرتے تھے مولا کو پیاس لگی فوراً پانی کو حاضر کر دیا کرتے تھے. عباس کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ حسین کی حفاظت کی جائے. اور روایت کے جملے کہ عباس علیہ السلام امام حسین کے گھر کے صحن میں اپنا ہاتھوں سے ایک حجرہ بنایا تھا اور ایک دروازہ سامنے کھلتا تھا اور ایک دروازہ گھر کے اندر کھلتا تھا. بھائی سامنے کیوں کھلتا تھا؟ کوئی بھی آئے تو دوڑ کے عباس جاتے تھے، کیوں آئے ہو اور حسین کی زیارت کے لیے کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے. یعنی امام حسین کا پروٹوکول، یعنی دوڑ کر امام حسین کو جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، خود جاتے تھے سب سے پہلے جی. اور اس کے بعد اندر دروازہ اس لیے کھول کے رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی حسین کے منہ سے لفظ عین نکلے عباس بجلی کی طرح حسین کے سامنے حاضر ہو جائیں. جی مولا غلام حاضر ہے. یہ عباس کی وفا ہے کہ صرف لفظ عین نکلتا تھا، سین پہ آتے نہیں تھے. روایت کہہ رہی، علماء کہہ رہے ہیں اتنی تیزی سے عباس حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، مولا میں حاضر ہوں. اور پروٹوکول کا عالم یہ تھا کہ جب حسین کی سواری نکلتی 30 شاگرد ایسے تھے کہ جو عباس نے قمر بنی ہاشم نے جو بنو ہاشم کے قبیلے میں تیار کیے تھے، آمادے کیے تھے، ایسے بہترین لڑنے والے، تیر انداز، نیزہ بردار، تلوار چلانے والے. جیسے ہی سواری نکلتی تھی حسین ابن علی کی تو دائیں بائیں آگے پیچھے حسین کے چاہنے والے اور عباس تلوار کو نیام سے نکال کے چلنے والے. اور وہ ہیبت کا عالم تھی کہ جو سر اٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ عباس کی ہیبت کی وجہ سے جھک جایا کرتے تھے. یہ عباس کی شجاعت تھی. کسی کو اختیار نہیں تھا کہ حسین کی آنکھوں میں عباس کے ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے. یہ عباس کا پروٹوکول تھا کہ جو زہرا کے لال کو اس طرح دیتے تھے. اے عزیزوں، ابھی علم کی بات ہو رہی تھی، اطہر بھائی نے علم کی بات کی، میرے بھائی عمران نے شعر پڑھے علم پر جی کہ وہاں ایک بڑا علم انشاءاللہ سجایا جائے گا. کہ علم عباس صرف منت ماننے کے لیے، صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم سوچیں کہ یہ دے دو وہ دے دو تو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا. موسیٰ سے کہتے تھے آج یہ معجزہ دکھاؤ، آج یہ معجزہ دکھاؤ، آج یہ دے دو، آج وہ دے دو، آج یہ چاہیے. دیکھیں جو نبوت اور امامت سے کھیلتا ہے تو پروردگار اسے کچھ اور نہیں مناتا بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ایسا ذلیل کر دیتا ہے کہ روئے زمین پر انہیں زمین نہیں ملتی ہے پھر رہنے کے لیے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم جائیں تو یہ مانگ لیں وہ مانگ، نہیں، وہ باب الحوائج ہے. دل میں رکھیں وہ عطا کی منزل پر ہے، وہ عطا کر دیں گے. میں منزل فضائل پر ہوں. دیکھیں عباس کا علم صرف زیارت کے لیے نہیں ہے. میں اپنے عقیدے سے پڑھ رہا ہوں، کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا جی، میرا عقیدہ ہے. دیکھیں اصول دین کتنے ہیں؟ 5. عباس کا علم موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی عباس کے علم پر اگر آپ غور کریں گے تو عباس کا علم آپ کو توحید بھی سکھائے گا، عدل بھی سکھائے گا، نبوت بھی سکھائے گا، امامت بھی سکھائے گا، اور بتا رہا ہے ہل ہل کر قیامت آنے والی ہے.
یہ عباس کا علم ہے. آپ دیکھیں نا عباس کا علم جو ہے وہ کتنا موجز نما ہے, جو اصول بھی سکھا رہا ہے, پوری شریعت سکھا رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ممبر سے, علم کا عباس موجز نما ہے, پورا دین سکھا رہا ہے عباس کا علم. کس طرح؟ اس لیے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے, آپ گھروں میں ہوتے ہیں تو کیا مؤذن نظر آ رہا ہوتا ہے؟ عباس کا علم ہل ہل کر آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے. آ جاؤ اللہ کی نماز کے لیے, اللہ کے سجدے کے لیے. میرے مولا نے کربلا میں اپنے سر کو کٹوایا سجدے کی حالت میں. علی اکبر نے اذان دے کر آغاز کربلا کر دیا, آ جاؤ اے جوانوں, نماز سے نہیں بھاگنا. عباس کا علم روزے اور پیاس کی یاد دلاتا ہے, آپ کو روزہ رکھنا سکھاتا ہے. عباس کا علم آپ کو حج کرنا سکھاتا ہے. ایک ظاہر آتا ہے طواف کرتا ہے نا علم کا, تو عباس کہنے پریکٹس یہاں کر لو, حج وہاں کر لینا. عباس کا علم آپ کو خمس اور زکوٰۃ دینا سکھاتا ہے, فروع دین سکھا رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں محاورہ موجود ہے, بند مٹھی بخل کی علامت ہوتی ہے. عباس کا ہاتھ 1400 برس سے کھلا ہے کہ ہم باب الحوائج ہے, جو مانگنا ہے زبان سے ضرورت نہیں ہے, ہم عطا کی منزل پر آئیں. کارخانہ عباس سے لفظ سوری نہیں سنو گے. اور عباس کا علم جہاد کرنا سکھاتا ہے کہ آؤ اگر جہاد سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو, ہم تمہیں جہاد کی تربیت دے دیں گے. لیکن شرط ہے, اگر جہاد کرنا ہے تو جہاد کے نام پہ یا عباس کا نام لینا پڑے گا یا عباس کے باپ کا نام لینا پڑے گا. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد جی. اس لیے کہ عباس کا علم آپ کو جہاد کرنا سکھا رہا ہے. بغیر علم کے جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی کہلاتی ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد جی. عباس کا علم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے جی. کوئی بھی تصور سے جا رہے ہیں, کسی بھی تصور میں آپ جا رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے, لیکن جیسے ہی عباس کے علم پر نگاہ پڑے گی, گناہوں سے پاک, نظریں پاک. عباس کا علم سچ بولنا سکھاتا ہے, گالی اور فحش باتوں سے روک لیتا ہے. بھائی جیسے ہی گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جیسے ہی مولا عباس کا علم پہ نظر پڑی, عباس کا علم آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر سکھا رہا ہے. اور عباس کا علم آپ کو تولا بھی سکھا رہا ہے, تبرہ بھی سکھا رہا ہے. یہ صرف عباس کا علم نہیں ہے عزیزوں, بلکہ عباس کا علم آپ کو سب کچھ سکھا رہا ہے. اگر اصول دین لینا ہے تو عباس کے علم پر آ جاؤ, فروع دین لینا ہے تو صرف عباس کے علم پر آ جاؤ. یہ وہ فقیہ ہے جو تمہیں اصول دین بھی سکھا دے گا اور فروع دین بھی سکھا دے گا. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. آیا جی, تو ایک روایت پڑھ کر میں مصائب سے متصل ہو جاؤں گا. روایت کے جملے کہ جب حیدر کرار کا مقابلہ جنگ صفین دشمن سے ہوا, ایک مرتبہ کئی دنوں تک جب جنگ صفین جاری رہی تو علی حالت جلال میں آ گئے, نام سے تلوار نے کری, قلب لشکر میں آئے. کہے فقیر شام, تو مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ تو علی کے مد مقابل آ جا تاکہ فیصلہ ہو جائے, میں تجھے قتل کر دوں, تو مجھے قتل کر دے, یا تو مجھے مار دے یا علی تجھے مار دے. اب پوری فوج نے کہا جائیے علی بلا رہے ہیں. روایت کے جملے ہیں. عمر عاص نے کہا کہ جائیے اب حیدر آئے ہیں لڑنے کے لیے. جی چھپ گیا, کہنے آئے عمر عاص میں سمجھتا ہوں تیری چالیں, تو مجھے علی سے لڑوانے کے لیے بھیج رہا ہے تاکہ میرا کام ہو جائے, تو تخت حکومت پہ بیٹھ جائے. جی اب پوری فوج کے اندر اب تری پھیلنے لگی کہ علی بلا رہے ہیں, اچھا چلا جائے فیصلہ ہو جائے. ایک مرتبہ پوری فوج میں جب اب تری پھیلنے لگی تو کسی نے کہا کہ امیر اب آپ کو جانا پڑے گا علی کے مقابلے میں. ایک مرتبہ سر پہ خور رکھی, 2 تلواریں لی, نیزے لیے, ڈھلان لی, اور ایک مرتبہ میدان میں آیا. فوج بھی خوش ہو گئی کہ اب علی کے مقابلے پہ ہمارا امیر جا رہا ہے. جی لیکن چونکہ شیطان اترتا تھا, شیطان تھا اور نام بتا چکا ہوں,
اور نام کو ڈیفائن بھی کر چکا ہوں. اب میں اشارے ہی دے سکتا ہوں حضرت محترم, آپ اہل ولا ہیں. اور آخری فضائل کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ میدان میں آ کر کہتا, اے علی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کو مروا رہا ہوں, ارے مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں, اور اے علی آپ نے اپنے حسن اور حسین کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, نکالیے حسن کو اور حسین کو. علی کو چیلنج میدان میں, علی کو چیلنج. ارے پیغمبر نے بتا دیا کہ علی کا ہر بیٹا علی ہوتا ہے. حسین آگے بڑھے, سر پہ امامہ رکھا, ابا پہنائی, تلوار دی, لیکن روایت نے جملے لکھا ہے ایک بچہ اٹھا 16 برس کا علی کے قدموں پہ گرا, آواز دی بابا, کیا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے آنکھیں لڑتی ہیں؟ بابا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے کیا آنکھیں لڑا کرتی ہیں؟ عباس نے جنگ صفین میں وفا کو معراج کرا دی یہ جملہ کہہ کر, اور علی میں آپ کے ہاتھ ہوں. جب چہرے پر حملہ ہوتا ہے ہاتھ دفاع کرتے ہیں. بھائی رسول نے کہا تھا حسن و حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور علی ان آنکھوں کی حفاظت میں کروں گا. صلوات پڑھیں مل کر محمد علی محمد پر. مولا کا موضوع سن لیں, عباس کی شجاعت سن لیں. آخری روایت پڑھنے جا رہا ہوں. کہا اے علی, اے میرے بابا حسین میرے مولا چلا جائے, نہیں میں جاؤں گا. روایت کے جملے, کہا اچھا ادھر آؤ عباس, کھڑے ہو جاؤ. برابر میں کھڑا کیا. اب دیکھا 16 برس کے ہیں عباس. کہا ہمارا لباس تمہارے پر آ جائے گا. لباس پہنا دیا, امامہ اتارا اور پہنا دیا, اپنی ذوالفقار دے دی, سواری پہ بٹھا دیا. لیکن خدا کی قسم حدیث ہے کہ معصوم کا لباس معصوم پہن سکتا ہے جی, ورنہ رسول کسی اور کو شب ہجرت کیوں نہ لٹا کے گئے؟ کہ اس لیے لیٹو تو ایسا لگے کہ محمد لیٹا ہے, جاگے تو علی جاگے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی علی نے فیصلہ کر کے بتا دیا, ارے میرا لال اگر امام نہیں ہے تو کیا ہوا, معصوم تو ہے. اگر میرا بیٹا امام نہیں ہے تو کیا ہوا, ارے عصمت تو رکھتا ہے, علم لدنی تو لگتا ہے. ایک مرتبہ جب جانے لگے کہا ٹھہرو. عباس ٹھہر گئے. کب میرے لال 14ویں رات کی چاند, ایسے نہیں جاؤ, چہرے پہ نقاب ڈال دیا. اے علی نقاب کیوں ڈالا؟ کیا خانہ کعبہ نہیں جاتے, کعبے پہ پردہ رہتا ہے. دور پڑے مل کر محمد والے محمد پر. اب عباس 16 برس کے, ایک مرتبہ جنگ صفین کو دیکھا, فوجوں کی تعداد کو دیکھا, 1.5 لاکھ کا مجمع, تنہا عباس. ایک مرتبہ میدان میں آئی, تلوار کو جب نکالا, فوج نے دوسرے کا علی آ گئے. اس نے اس سے پوچھا کون؟ کا علی آ گیا, علی آ گیا. وہاں سے دیکھیں, کا علی آ گیا, علی آ گیا. یہاں والے بھی کہہ رہے ہیں علی آ گیا, وہاں والے بھی کہہ رہے ہیں علی آ گئے. میمنہ پہ حملہ کیا, میسرہ پہ پلٹا دیا, میسرہ کو میمنہ پہ قلب لشکر میں دھسنا شروع کیا. لگتا تھا سوار رکے گا نہیں. کہ کون آیا؟ کہ علی آ گیا, علی آ گیا. آگے بڑھتے جا رہے ہیں, علی وہاں کھڑے. کہ عباس اتنا آگے چلے گئے, ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, بڑے تو ادھر والے نے کہا علی آ گئے, وہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, وہ بھی علی. نہیں سمجھے؟ عباس نے کربلا سے لے کر اور شام کے بازاروں سے لے کر یہاں شام کے فوجوں میں علی علی کروا دیا. عباس اس شجاع کا نام ہے
کہ جس نے شام کی فوجوں میں علی علی کروا دے جی، یعنی اور حملے کی طاقت یہ کہ راوی کہتا ہے کہ جب عباس حملہ کرتے تھے اور جس صف پر جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ گرد اٹھی ہے اور اس گرد کے اندر بجلیاں گون رہی ہیں. ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے علی عباس تلوار چلا رہے ہیں. جب تلوار چلتی تھی اور ایک صف سے دوسری صف پہ جاتے تھے تو لوگ اپنی گردن پکڑ کے کہتے تھے ہے سر ہے ابھی ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والی محمد پر. جی یا عباس کی شجاعت. یہ تو روایت کا جملہ میں نہیں کہہ رہا, راوی بیان کرتا ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, ایک مرتبہ اپنے بازو کو عباس کے بازو سے ٹکرا دیا, پلٹے کا بابا آپ کا رکو میں منظر دکھانا چاہتا ہوں. دوسرے ہاتھ سے عباس کے چہرے کی نقاب کو پلٹ دیا, کہا میں علی یہ ثانیہ علی ہے, اس کو دیکھ لو کربلا کے لیے تیار کر رہا ہوں. آئی عزیزوں روایت کے جملے علی نے ایک جملہ کہا, اے میرے لال عباس واپس چلو, مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہے. اللہ اکبر. علی کو عباس کی پیاس کا احساس, آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا. عزیزوں لیکن مقتل کے ایک جملہ سنا رہا ہوں. اب علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے مسجد کوفہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے. عباس بہت چھوٹے سے ہیں. ایک مرتبہ علی ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں, میں پہلے کہہ چکا امام حسین کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی. صحابی علی سے بڑھ کر کہا چچا زہیر مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. حسین کا بھی عالم بچپن ہے. زہیر ابن کین کہتے کہ میں جیسے ہی کھڑا ہو کر جانے لگا مجھے لگا کہ کسی بچے نے میرا دامن پکڑ لیا. میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو حسین سے چھوٹا بچہ تھا. کہتا چچا زہیر کہاں جا رہے ہیں؟ ساقی حسین تو میں ہوں. ایک مرتبہ جب عباس گئے مسجد میں سہنے, مسجد میں کوزے پانی بھرا, چھوٹے سے تھے, سر پہ کوزہ رکھا, پانی لے کر آنا شروع کیا. ننھے ننھے عباس کے ہاتھ ہیں, پانی عباس کے جسم پر گرنے لگا, بہنے لگا. چھوٹا سا عباس. علی خطبہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا علی جیسا شجاع انسان تڑپ گیا اے عزاداروں, اور علی نے گریہ شروع کیا, اتنا گریا اتنا گریا. ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا ماں جب کی کا یا علی, اے علی ممبر پہ اتنا گریا؟ کہ سلمان جو نگاہیں میری دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہی, کل یہی وہ بچہ ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں گے. عزاداروں اور شب 8 محرم ہے. عزاداروں آج اس کا پرسہ دینا ہے کہ جس کے لیے امام زمان نے زیارت نہیہ میں کہا میرا سلام ہو شہید پر, کہ ہر شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کے بل, لیکن امام زمان سلام کہہ رہا ہے میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جو کربلا کے میدان میں گرا تو منہ کے بل گرا. اللہ اکبر. اے عزاداروں ابھی عباس کا علم بھی اٹھانا ہے. اے عباس کے ماتمداروں, اے عباس کے علمداروں, یہاں زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے مسائل پڑھوں گا. اے عزاداروں روایت کا جملہ ہے کہ جب روز محشر آئے گا تو بی بی زہرا سے رسول سوال کریں گے اے زہرا میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ تو مقتل نے کہا ہے کہ بی بی زہرا علی اصغر کا سر عباس کے کٹے ہوئے بازو پیش کریں گی. اے عزاداروں یہ میدان کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن سے پانی بند ہو چکا, آج پہلا دن شروع ہونے والا ہے کہ جو کربلا میں بند ہو رہا ہے. اور یہ بچے کسی سے حرف شکوہ نہیں کرتے, لیکن ان بچوں کی نگاہ پیاسے بچے, چھوٹے چھوٹے سادات کے بچے, جب ان کی نگاہ عباس سے علمدار پہ پڑتی ہے العطش 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 العطش, گریہ پیاس کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں. اے عزاداروں عباس صبح سے لے کر شام تک حسین کے ساتھ لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہے. کبھی آن محمد کا لاشا, کبھی علی اکبر کا لاشا, کبھی کسی کا لاشا, کبھی صحابیوں کا لاشا. عباس بار بار اپنے مولا حسین کے سامنے آتے ہیں
اے آقا کیا اس غلام کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ حسین نے سر کو جھکا دیا، ایک مرتبہ اجازت نہیں ملی، عباس واپس آ گئے، 3 مرتبہ آئے، حسین نے آواز کا جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ 4تھی مرتبہ آئے، کہا اے میرے عباس، اے میرے بھائی کیسی بات کرتے ہو، ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اتنا سننا تو نظر یمین و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار تھا؟ مولا تو قوم کے پالے بھی جا چکے، عباس لاشیں لا چکا۔ ایک مرتبہ جب اجازت نہیں ملی نا، آیا داداروں آج زینب کو پرسا دینا ہے، ام کلثوم کو پرسا دینا ہے، آپ بہنوں کو پرسا دینا ہے، میں بات اطمینان سے پڑھوں گا۔ آیا داداروں مقتل کا جملہ ہے، ایک مرتبہ ننھی سکینہ پر جب نگاہ پڑی، کہا چچا عباس یہ بچے پیاسے ہیں، کہا سکینہ مشکیدہ لے کر آ جاؤ، میں پانی کا بندوبست کرتا ہوں، اپنے بابا سے سفارش کرا دوں۔ آیا داداروں جب پہنچے تو ایک مرتبہ مقتل کا جملہ ہے کہ عباس تلوار کو رکھ دو، اس لیے میں جانتا ہوں یہ امت تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ عباس چلے، لیکن آج آواز دی اے میرے بھائی عباس جلدی نہ کرو، اگر اجازت لینا ہے تو بہن زینب کو سلام آخر پیش کر دو۔ عزاداروں جب سیدانی کے خیمے میں آئے، عباس نے سر سے امامہ اتارا، عبا کو اتارا، اپنے مشکیلوں کو اتارا، ایک مرتبہ شہزادی کے پاس آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ عباس کے عالم غربت میں شہزادی کا امتحان لینے آئے ہو، کہ بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے جانا چاہتا ہوں، کہ عباس میں علی کی بیٹی ہوں جانتے ہو، کہ شہزادی غلام جانتا ہے آپ علی کی بیٹی ہیں، کہ عباس جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی میرا بابا علی مجھے بلاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، عباس میرا بابا کہتا تھا زینب، اے زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر ہٹا، میں چادر ہٹاتی تھی، میرا بابا میرے بازو کے بوسے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا بابا میرے بازو کے بوسے کیوں دیتے ہو؟ کہا میری بیٹی زینب تیرے ہاتھ میں رسن بندھے گی، لیکن عباس جب تم پیدا ہو گئے علی وقت کا امام اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی، عباس مجھے یقین ہو گیا، جاؤ اے محافظ پردہ زینب جاؤ۔ عباس چلے، اے عزاداروں ہمت نہیں تھی کہ زہرا کے لال ام البنین کے چاند کو کوئی روک دیتا، پورا لشکر عباس کی نظروں پہ ٹھہرا رہا۔ غازی کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ غازی نے فرات پر قبضہ کر کے بتایا کہ میں غازی ہوں۔ اے عزاداروں نہر میں پانی کو بھرا، مشک کو بھرا، اور جب پلٹنے لگے تو ایک مرتبہ حملہ ہونا شروع ہوا، شدید حملہ، لوگ تیر نہیں مارتے تھے، تلوار نہیں مارتے تھے، ہمت نہیں دی، مقتل کے جملے عباس کو پتھروں سے مارنا شروع کیا، عباس کا خون بہتا رہا۔ ایک مرتبہ 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا شیر، ایک بازو گرا، دوسرا بازو گرا، اے عزیزوں جب گر گیا آواز دی یا مولا یا زہرا کے لال سلام آخر قبول کرنا۔ اے عزاداروں جب حسین نے سنا بڑھ کر حملہ کر دیا، اے دشمنوں تم نے میرے بھائی کو مار دیا، تم نے میرے شیر کو مار دیا۔ میں بات اطمینان سے مسائل پڑھوں گا، اے عزاداروں رونے کی رات آگے بہت اطمینان سے مسائل پڑھوں کہ تم نے میرے شیر کو مار دیا، بڑھ بڑھ کے حملہ کیا۔ اے عزاداروں مقتل میں ایک جملہ لکھا، حمید کہتا ہے کہ حسین ابھی عباس کے لاشے پہ پہنچے نہیں تھے، لیکن ایسے لگا جیسے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہو،
حمید کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ عباس کا لاشا دور ہے، ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پر جھکے، کچھ اٹھایا سینے سے لگایا، آگے گئے پھر جھکے لگایا، کہ میں دوڑتا ہوا سامنے سے آیا، 2 کٹے ہوئے ہاتھ حسین نے سینے سے لگائے ہوئے تھے، زخمی بھائی کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ زانو پہ سر رکھا، عباس نے ہٹانا چاہا، حسین نے رکھ لیا، کہا عباس زندگی بھر تو نے میری خدمت کی، ارے کوئی خواہش ظاہر نہیں کہ اپنے مولا سے، کہ مولا دنیا میں آیا تھا، سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون ہے، مولا میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، زحمت کی معذرت، آنکھ سے خون صاف کر دیں، جانے سے پہلے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے سینے سے لگایا، غازی کی آنکھ کو صاف کیا، بھائی علی کے لال نے زیارت کر لی، حسین نے پڑھ کر کہا اے عباس بھائی میری بھی ایک تمنا ہے کہ مولا ہاتھ کٹ چکے ہیں، جان آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے عباس، کہ عباس ایک تمنا ہے، عباس زندگی بھر بھائی نہیں بولا، عباس میری تمنا پوری کر دے، بھائی کہہ دے، مقتل میں لکھا لفظ آخایا بھائی، عباس کی روح پرواز کرنے لگی، مقتل میں ملتا ہے، عباس نے 3 دفعہ کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، حسین نے پوچھا عباس کسے نہیں کہہ رہے ہو؟ کہ رضوان جنت آب کوثر لایا ہے والا، منع کر رہا ہوں، میری سکینہ ابھی پیاسی ہے۔ آپ نے جملہ سنا، عباس کی وفا سمجھے، عباس کس وفادار کا نام ہے، آیا دادر و مقتل کا جملہ، حسین آئے، لیکن آنے سے پہلے حسین کو عباس نے کہا ایک وصیت ہے، مولا اپنا عالم واپس لے جائیں، لیکن میرا جنازہ خیمے میں لے کر نہیں جائیے گا، میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن آیا دادر آپ نے سنا عباس کتنا بڑا عالم ہے، بھائی عباس یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں، میرا جنازہ لے کر نہیں جائیے گا، میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، ارے اگر آپ کا جنازہ نہیں گیا تو سکینہ آ جائے گی، عباس اس وفادار کا نام ہے، ارے جانتا ہے کہ سکینہ آ جائے گی، 54 برس کا بوڑھا بھائی 32 برس کے بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ عیادہ داروں ایک مرتبہ خیمے زینبیہ میں آئے، حسین نے سر سے امامہ پھینکا اور ایک مرتبہ اپنی آبا کو بچھا دیا، حسین بیٹھ گئے، کہے بھیا حسین یہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہے زینب دنیا کی رسم ہے، جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے اسے پرسا دیتے، زینب مجھے کسی نے پرسا نہیں دیا، میرا بھائی عباس مر گیا، زینب ام کلثوم سکینہ حسین غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عیادہ داروں آپ گریہ کر رہے ہیں، یہی حق ہے گریہ کرنے کا، بی بی زہرا آپ کو اجر دیں گی، اے میری بہنوں بی بی زہرا آپ کو اجر دیں گی، خدا کے پردوں کو سلامت رکھے، آپ کے محافظوں کو سلامت۔ آخری مقتل کا جملہ عزاداروں آپ نے پہلی محرم کو سنا تھا نا کہ شان سے عباس نے 18 قمر بنی ہاشم کے ذریعے زینب کو سوار کرایا تھا۔ 11 محرم کو عاشور جب گزر چکی، شام غریبہ جب ہو چکی، لوٹا ہوا قافلہ جب جانے لگا، زینب اکبر کے لاشے پر روئی، زینب قاسم کے لاشے پر روئی، زینب حسین کے لاشے پر روئی۔ روایت کے جملے، ایک مرتبہ زینب سوار نہیں ہوئی تھی، نہر فرات کا رخ کیا اور زینب پڑھ کر آواز دیتی ہے، اے میرے شیر دل بھائی، اے میرے دلیر بھائی،
اے میرے بہادر بھائی عباس، عباس اتنی جلدی مدینے کی سواری بھول گئے؟ مقتل میں ملتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا لاش عباس میں حرکت ہوئی، مچھلی کی طرح تڑپنے لگا کہ شہزادی معاف کرنا، بازو کٹ چکے، اللہ اکبر، لٹا ہوا کاروان آیا، مدینہ پہنچا، سجاد نے بشیر کو حکم دیا بشیر مرثیہ پڑھ، میرے بابا کی شہادت کا، بشیر نے مرثیہ پڑھا، حسین مارا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ذبح کر دیا گیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ ضعیفہ بڑی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، بشیر کیا بکتا ہے، حسین مارا گیا، کربلا کرو، عباس معدود نہ بخشے گی، سجاد دادی جب تک عباس کے بازو کسی کی مجال۔ Ya Abbas!
भाई